بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی حضرات نے بتایا کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے فجر کی، یہ حضرات اس کو سنتے ہیں، ان تک واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ بعض بڑے حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ایام بیج کے روزوں کا خاص طور پہ مدارس میں، گھروں میں اس کا اہتمام کروانا چاہیے۔ بعض چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں اور برکت بھی بہت ہوتی ہے اس میں۔ شروع میں جب یہاں جامعۃ الرشید میں ایام بیج کے روزوں پر مشاورت ہوئی کہ طلباء کو ترغیب دیں، تو کئی اساتذہ نے فرمایا کہ طلباء کہاں روزے رکھیں گے، اور اتفاق سے وہ دن بھی گرمی کے تھے جب یہ مشاورت ہوئی۔ یہ سوچا کہ ترغیب دینے میں کیا حرج ہے۔ ماشاءاللہ یہاں سینکڑوں طلباء، 500-600 طلباء، اوقات سردیوں میں 800-900 طلباء بھی روزے سے ہوتے ہیں، اور جب ترغیب کم ہو جاتی ہے تو تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق ترغیب سے اور خود اپنے عمل سے۔ اگر اساتذہ اور مسئولین وہ خود اس کا اہتمام کریں اور محترم حضرات خود اس کا اہتمام کریں، پھر ترغیب دیں، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، عذر ہے، تو الگ بات ہے۔ بیمار لوگ بھی اگر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، جیسے میں نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ تو ان اعذار میں منع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو میرے اس کو دیکھ کے مجھے انہوں نے اس کی ترکیب بتا دی کہ یہ آپ ایسا کر لیں، کھانے پینے میں یہ احتیاط کریں اور دن میں یہ احتیاط کریں۔ تو الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت رحمت ہوتی ہے۔ اور جامعۃ الرشید کے اساتذہ، مسئولین اور طلباء، ان کو خاص طور پہ ایام بیج کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بات تو ہزاروں مدارس تک پہنچ رہی ہے۔ اب بعض اخبارات ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور اتنا بڑا ایک حلقہ ہے، تو آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ ان مدارس تک پہنچے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کی جیسے کسی ایک شخص نے بھی، ایک طالب علم نے بھی روزہ رکھ لیا، تو صدقہ جاریہ ہے بہت، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہمیشہ کا معمول ہوتا ہے، قاری فراز صاحب مجھے بتایا کرتے ہیں کہ آج کتنے طلباء نے روزہ رکھا، تو وہ مجھے بتائیں، اس کا اہتمام کریں۔ آج چونکہ چھٹی تھی تو آج عشاء کے بعد امام صاحب ہمیشہ چونکہ ترغیب دیا کرتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں تو ایسا ماحول ہوتا ہے ان دنوں میں، ایام بیج کے دنوں میں، کہ ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کے دن آ گئے۔ وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ، کھاتے پیتے لوگ، اتنی سخت گرمی بھی ہوتی ہے وہاں۔ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ جمعرات، پیر جمعرات اور ایام بیج کے روزوں کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور حرمین شریفین میں افطاری کا اتنا زیادہ انتظام ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کے دن آ گئے۔ اور وہاں ایک بہت کاروباری ہمارے دوستوں میں سے ہیں، بڑے کاروباری حضرات میں سے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایام بیج کے دنوں میں، یعنی قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں جب کہیں مہمان ہوتے ہیں عرب حضرات کے ہاں، تو وہاں اس کا تصور اب ختم ہو گیا کہ یہ مہمان کو چائے پلانا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سب روزے سے ہوتے ہیں، مکہ میں، جدہ میں، مدینہ میں، دوسرے شہروں میں بھی۔ تو ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے۔ جہاں اور غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، تو علماء کرام کو ان چیزوں کو پھیلانا چاہیے، اور خود ہم عمل کریں۔ گھروں میں بھی ائمہ مساجد ہیں، وہ مسجدوں میں اس کی تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ علماء کرام، اساتذہ اپنے سبق میں، اپنی جماعت میں، محترم حضرات اپنے مدرسے میں، تو اسی طریقے سے خیر پھیلے گی انشاءاللہ۔ آج جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن جو ہفتے کے بھر کے معمولات میں سے جمعہ کا دن بہت عام ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ افضل الایام بھی ہے، اعظم الایام بھی ہے، یعنی تمام دنوں سے بڑا ہے، حتیٰ کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔
تو ہم پر کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اتنا بڑا تہوار اللہ میں عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت، مسجد میں جلدی جائیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خاص طور پہ آخری گھنٹہ جو ہوتا ہے عصر مغرب کے درمیان، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور معمولات کے بارے میں 4 چیزیں جو پہلے سے ان کو پھر دوبارہ دہرا دوں۔ معمولات تھوڑے ہوں، ان پہ استقامت ہو، تو معمولات متعین کیے جائیں، معمولات کی مقدار مقرر ہو، اور معمولات کے لیے وقت مقرر ہو، اور بہتر ہے جگہ بھی متعین ہو جائے۔ تو جو آپ 4 چیزوں کا اہتمام کر لیں گے تو خود پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔